بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھریلو علاج اور وظائف چینل پر سب دوستوں کو خوش آمدید۔ گھریلو علاج اور وظائف چینل سے آپ کو آج بہت ہی بہترین غسل کا طریقہ عرض کیا جائے گا، اور سردی میں غسل فرض ہو جائے تو کیوں کرنا ضروری ہے، یہ آج عرض کیا جائے گا۔ کچھ حکایتیں ہیں بزرگان دین کی کہ وہ سردیوں میں کس طرح نہاتے تھے غسل فرض ہونے کی حالت میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح۔ ویڈیو سے بڑھنے سے پہلے جو دوست گھریلو علاج اور وظائف چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جب بھی گھریلو علاج وظائف چینل سے ویڈیو بنے تو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سردی میں وضو کی حکایت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں کہ میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہم آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کس طرح صحابہ کرام کو پسند تھا، ایک اور حکایت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابن الکبیر علیہ رحمۃ اللہ الکوی کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں چونکہ سخت سردی کی رات تھی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ ہادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں، ابن القریبی علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں چونکہ سخت سردی کی رات تھی۔ نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا اب بھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں اور ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ واقعی جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ڈھیل کرے ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت و بزرگان دین پر ان کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کرام علیہم السلام اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلتے تھے۔ اس سے وہ بھائی درس حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بھلا کر معز گھر والوں سے شرم کر یا غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع بلکہ رہ ڈالتے۔ جب ہو جائے تو نماز کا وقت آ جانے پر فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اس میں جنب یعنی بے غسلہ شخص ہو۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا کلی کرنا، نمبر دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔
یہ تھے 3 غسل کے فرائض میں نے عرض کیے ہیں، جس پر بھی غسل فرض ہو جائے تو اسے ہو سکے تو وہ رات کو اٹھ کر ہی صبح کو نماز فجر سے پہلے غسل کر لے، پھر بعد میں نماز ادا کر لے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، گھریلو علاج اور وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجیے تاکہ جب بھی گھریلو علاج اور وظائف چینل سے ویڈیو بنے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، خدا